بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، یہ جو ہمارا علم ہے، علم نجوم، یہ 360 درجات کا علم ہے، اور ان 360 درجات کو برابر 30 درجے کے حساب سے 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس کے میں آہستہ آہستہ کر کے 1 بائی 1 برج بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دوستو، اس علم کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس علم کو خراب کرنے کے لیے، جنہیں علم نہیں آتا تھا، انہوں نے کہا جی سارا مہینہ ایک برج چلتا رہتا ہے۔ اب کسی کا صحیح ذائچہ بنا کے دیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو برج فلانا تھا۔ اور بھائی اگر تمہارا برج فلانا تھا تو سارے مہینے والے بندے وہ سارے تمہارے جیسے کیوں نہیں ہیں؟ شکلیں تمہارے جیسی کیوں نہیں ہیں؟ کام تمہارے جیسے کیوں نہیں ہیں؟ تو دوستو، یہ علم 360 درجات کا علم ہے، اور جو زمین ہے وہ آسمان کے ان 360 درجات کے سامنے سے گزرتی ہے، اور یہیں سے موسم تبدیل ہوتا ہے، یہیں سے اس اسٹرالوجی کو پڑھا جاتا ہے کہ ستارے کون سے کدھر ہیں، اور ہر ستارے کا ہر بندے سے تعلق ہے۔ خیر، اب جو میرے دوست عزیز جن کے میں نے ذائچے بنائے، سب لوگ پوچھ رہے ہیں جی پلوٹو چینج ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا تھوڑا ہر برج کے لیے بتا دیا جائے، تاکہ ہر بندہ اپنے بنے ہوئے ذائچے سے اپنے برج کے مطابق اس کے اوپر کیا اثرات پلوٹو کے متوقع ہیں اندازاً وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جس کے ذائچہ پیدائش میں جو ستارہ اگر کمزور ہے تو اب وہ کمزور ہو رہا ہے تو مشکلات لائے گا، جو ستارہ اس کے ذائچہ پیدائش میں سٹرونگ ہے، اب سٹرونگ ہو رہا ہے تو اس کے لیے خوشیاں لائے گا اور کامیابی لائے گا۔ تو 20 نومبر 2024 کو پلوٹو جو ہے آنے والے کئی سالوں کے لیے برج دلوں میں آ جائے گا، اور یہاں آنے سے ہر برج پہ اس کا اثر دیکھا جائے گا، کیونکہ جب برج دلوں میں اپنا پلوٹو بیٹھا ہوگا تو اس برج میں، ہر برج میں چاند آتا جاتا رہے گا، جو اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا رہے گا۔ لہٰذا جب وہ کمیونیکیشن کرے گا، اپنی طاقت شیئر کرے گا، تو چیزیں تبدیل ہوں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب برج حمل والوں کے لیے آنے والے کئی سال انشاءاللہ زیادہ تر وقت ان کی کامیابی لائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو برج دلو ہے، یہ برج حمل والوں کا 11واں گھر ہے۔ 11واں گھر خانہ امید ہوتا ہے۔ آپ امید کرتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا کام کر دے گا، یا میرا فلاں کام ہو جائے گا، یا آپ اپنے عمر میں بڑے لوگوں سے متوقع رکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو برج حمل والے ستارہ مریخ والے لوگ ہیں، جن کا ستارہ مریخ ہے، برج ان کا حمل ہے، ان کو اپنے بڑی عمر کے دوستوں سے تعاون حاصل ہوگا، مدد حاصل ہوگی۔ ان کے لیے یہ آنے والے جو تقریباً 20 سال کا وقت ہے بہت اچھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برج ثور ستارہ زہرہ جن کا ہے، اب زہرہ ستارہ جن کا ہے، برج ثور کے جو لوگ ہیں، ان کے کیونکہ ذائچے کے یہ 10ویں خانے میں ٹریول کر کے پہنچے گا، تو ان کے روزگار میں کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں، لیکن مستحکم ہونا بھی متوقع ہے، اور فنانشلی ان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہونے کی سمت میں جائے گی، کیونکہ جب بھی وہ ستارہ ذائچے کے 10ویں خانے میں بیٹھتا ہے تو وہ ذائچے کے دوسرے خانے کو ناظر ہوتا ہے، اور جب ذائچہ کے دوسرے خانے کو ستارہ ناظر ہوتا ہے، وہاں پہ جو ستارہ آتا ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہیں یہ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برج جن کا برج ثور ہے، ستارہ ان کا زہرہ ہے، تو ان کے لیے انشاءاللہ آنے والا وقت یہ روزگار کے حوالے سے اور فائنانس کے حوالے سے بہتری لائے گا۔ برج جوزہ ستارہ عطارد جن کا ہے، ان کے لیے جو اپنا پلوٹو کا مقام ہے، وہ ان کے ذائچے کے جس جگہ پہ تبدیل ہو کے پہنچ رہا ہے، وہاں سے 2 باتیں ان کو اب بہت زیادہ غیبی مدد ان کی ہوگی۔ ایک تو تعلیم میں یہ لوگ بڑا آگے بڑھیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہنر سیکھنے میں بھی یہ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے، ہنر سیکھیں گے اور اپنی لائف کو بہتر کریں گے۔ برج سرطان جن کا ستارہ قمر ہے، ان کے دوستوں وراثت کے خانے میں پلوٹو آ رہا ہے، مطلب ان کے ذائچے کے 8ویں خانے میں آ رہا ہے۔ اب جن کے پاس وراثت ہے، ان کی وراثت کی قیمت بڑھ جائے گی، ان کو اس سمت میں وہ سٹیبل ہو جائیں گے۔
یہ یاد رکھیں دوستو کہ یہ جو 8واں خانہ ہے یہ ایک تو وراثت کا ہے، دوسرے آپ کے لائف پارٹنر کے فائنانس کا ہے، اور پارٹنرشپ میں بھی یہاں وہ لوگ جو پارٹنرشپ کے ذریعے کاروبار کر رہے ہیں، جن کا تالے برج سرطان ہے، ستارہ قمر ہے، ان کو اپنے پارٹنر کی وجہ سے بھی تھوڑا آسائشیں، تھوڑے آرام، ان کی وجہ سے پیسے کی آمدن میں اضافہ، یہ ساری چیزیں متوقع ہیں۔ اور برج اسد جو ہے جس کا ستارہ شمس ہے، ان کے زائچے کے 7ویں خانے میں اب جو ہے نا وہ پلوٹو آگے بیٹھ جائے گا۔ اب دوستو یہاں میں سمجھتا ہوں اس پورے زائچوں میں جتنے بھی لوگوں کے زائچے بناتے ہیں، جو برج اسد کے لوگ ہیں، ایک تو ان کی پہلے جو صحت میں خرابی تھی وہ اب وہاں سے یہ نکل آیا، یہ ان کے حال کے خانے 7ویں میں آ گیا۔ اب یہ جب 7ویں خانے میں بیٹھے گا دوستو تو یہ چاند کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن کرتا رہے گا، لہٰذا برج اسد والوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ ان کے بچوں کی تعلیم بہتر ہوتی جائے گی۔ جو برج اسد کے ینگ لوگ ہیں ان کی منگنی، ان کی شادی کی سمت میں باتیں آئیں گی، اور ان کے اپنے بہن بھائیوں سے، قریبی عزیزوں سے اور ان تمام لوگوں سے تعلقات اچھے ہوں گے، اور ان کے لیے بہت اچھا وقت آنے کی سمت میں یہ وقت لائے گا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو برج شملہ کے لوگ ہیں جن کا ستارہ عطارد ہے، ان کو اب اپنی صحت کے اوپر بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے زائچے کے اب 6 خانے میں پلوٹو آ گیا ہے، جو آنے والے 20 سال کے قریب تقریباً وقت یہاں گزارے گا۔ اب یہاں پہ ان کی صحت میں خرابی کی سمت میں باتیں جا سکتی ہیں اگر انہوں نے اپنی غذا درست نہ کی۔ ان کو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اپنی صحت کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے، اور ان کو اپنی ہڈیاں مضبوط رکھنی چاہیے، وہ غذائیں کھائیں جن سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور مرغن غذاؤں سے بچیں تاکہ ان کا خون گاڑھا نہ ہو۔ اگر ان کا خون گاڑھا ہوا تو انہیں ہارٹ پرابلم ہو جائے گی۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ میزان کے جو لوگ ہیں جن کا ستارہ عطارد ہے، جن کا ستارہ زہرہ ہے، برج میزان جن کا ستارہ زہرہ ہے، ان کے لوگ زیادہ تر اپنی تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کی سمت میں ان کا ستارہ کافی اسٹرانگ ہو جائے گا، اور بلکہ اس زائچے ان کے زائچہ پیدائش کے مطابق جہاں یہ 5ویں خانے میں ان کے پلوٹو آ کے بیٹھ رہا ہے، تو یہاں سے پلوٹو تالے کو بھی ناظر ہوگا، 9ویں گھر کو بھی ناظر ہوگا، اور یہ جو پازیٹیو کمیونیکیشن یہاں قائم کرے گا آنے والے وقت میں، اور ستارے بھی آئیں گے، تو یہ ان کے بیرون ملک سفر کی طرف جانے میں، حج عمرہ کی سعادت حاصل کرنے میں، اور اس کے بعد ان کے بچوں کی طرف سے ان کو خوشیاں دینے کی سمت میں یہ وقت آئے گا۔ برج عقرب ستارہ مریخ والے جو لوگ ہیں، ان کے زائچے میں جو لوگ مرد ہیں ان کے زائچے میں بیرون ملک روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہاں پہ کوئی گھر، کوئی جائیداد بنا لیں، اور یہ جو برج عقرب کے لوگ ہیں، ان کی جو برج عقرب کے تحت پیدا ہونے والی خواتین ہیں، اب مجھے یہ نظر آتا ہے برج عقرب کے وہ تمام خواتین جن کے زائچے میں زیادہ تر ستارے منقلب یا زوجی سین برج میں تھے، تو مجھے ایک اندازہ ہے کہ ان کو اس ملک سے باہر جاب کی آفرز آئیں گی۔ اس سے آگے چلیں دوستو، برج قوس ستارہ مشتری والے جو لوگ ہیں، اب یہ بہت کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان کے زائچے کے 3 خانے میں پلوٹو آ گیا ہے، اور یہاں پہ وہی بات ہے کہ یہ آنے والے 20 سال ان کے پہلے گھر کو ناظر رہے گا، اور وہ کہ 11ویں نظر ہوگی، لیکن یہاں پہ جیسے آتشی برج میں ستارے ٹریول کریں گے، ستارے سفر کریں گے، تو یہ ان کے لیے اب خوشیوں کا باعث بنے گا۔ خاص کر ان کو بہت زیادہ فائدہ مریخ اور سورج کی کمیونیکیشن سے ہوگا، چاند کی کمیونیکیشن سے بھی ہوگا، تو ان کے لیے آنے والے جو 20 سال ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا اب زائچہ بہت تکڑا ہوا، دل کی تکڑی ہوئی، تو یہ میں نے یہیں سے ریڈنگ لی تھی۔ اسے دوستو آگے چلتے ہیں، برج جدی ستارہ زحل، ان کے جو مشکلات ہیں
مشکلات جو ان کی ہیں فائنانشلی، اس میں اتار چڑھاؤ اب رہے گا. مطلب فائنانسز ان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے بالکل مد مقابل سورج آئے گا 8ویں خانے میں، اور یہاں پہ ایک نحس نظر قائم ہوگی. ان کو اپنی فائنانسز اپنے قابو میں رکھنی چاہیے. جس نے اپنی فائنانس دوسروں کے حوالے کر دی اب اس وقت میں، وہ کرائسس میں چلا جائے گا اور زوال پذیر ہوگا. اس سے آگے دوستو چلیں تو برج دلوں والوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وے آف تھنکنگ چینج ہوگا، اور وہ جو پہلے ڈل رہتے تھے، سست رہتے تھے، اب وہ بڑے ایکٹیو ہو جائیں گے. اور ان کی روحانی اور جو ان کی انر معاملات ہیں، جو روحانی معاملات ہیں، یہ بھی اسٹرانگ ہوں گے. اور دوسرا، ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا اب انہوں نے کیا کرنا ہے، کس سمت میں جانا ہے، کون سی چیز کیسے. دوستو ایک بات بتاتا چلوں، برج دلوں کے لوگ جو ہیں ان کو بہت زیادہ یہ انر جو ہے ان کی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور یہ دوسرے کی 3-4 باتیں سننے کے بعد جج کر لیتے ہیں کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے. اب یہاں پہ پلوٹو کو آ جانا ان کی اس کنڈیشن کو، اس کیفیت کو بڑھا دے گا، اور بہت سارے لوگ اب ترقی کریں گے ان کے، کیونکہ ان کو باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد دوسروں آخری برج دوستوں جو ہے برج حوت ہے. برج حوت والوں کے لیے ان کی صحت میں خرابی کی نشاندہی ہے. ان کو اپنی صحت پہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، خاص کر جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ جو ان کی بیماری کے خانے میں پلوٹو بیٹھے گا تو ان کو اپنی خون ان کو صاف رکھنا چاہیے، مرغن غذائیں نہ کھائیں. دوسرا، اپنی ہڈیوں کو مضبوط رکھیں اور واک ضرور کریں. جو لوگ چاہتے ہیں ہمارے پٹھے اب ٹھیک رہیں، برج حوت ان کا طلوع ہے، ان کو چاہیے واک کرتے رہیں، اور یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. جتنا وہ واک کریں گے اتنا بہتر ہوگا. بصورت دیگر یہ جو یہاں ستارہ بیٹھا ہے یہ ان کو کمزور کرتا جائے گا دن بدن. تو یہ دوستو اندازاً ہمارے جو ہے نا پراسپیکٹس ہیں آسٹرالوجی کے. اور میں پھر ایک بات دہراتا چلوں کہ دوستو یہ ایک الجبرا ہے، ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے. حقیقی ذات علم رکھنے والی اللہ کی ہے. ہم ناقص ہیں اور ہماری سوچ سمجھ بھی ناقص ہے. ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے. جو ہم جانتے ہیں دوستو وہ ہم بیان کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگلی جو ویڈیو بنائیں گے، پھر اگلا جب جو ستارے چینج ہوں گے اس کے اوپر بھی بنائیں گے.